8 محرم الحرام پر شہر میں جلوس اور مجالس۔ ایبٹ روڈ پر امام بارگاہ گلستان زہرا میں مجلس ہوئی۔ علامہ مصطفیٰ مہدی نے فضائل اور مصائب اہل بیت بیان کیے۔ شبیہ ذوالجناح برآمد ہونے پر عزاداروں کا گریہ سینہ کوبی اور ماتم داری۔ عزاداروں کی بڑی تعداد نے شرکت، جبکہ شہدائے کربلا کو پرسہ بھی دیا۔ جبکہ 8ویں محرم الحرام کی مناسبت سے امام بارگاہ گلستان زہرا ایبٹ روڈ میں مجلس اعزا ہوئی۔ علامہ مصطفیٰ مہدی نے فضائل و مصائب اہل بیت بیان کیے، جبکہ مجلس اعزا کے بعد شبیہ ذوالجناح کا جلوس بھی برآمد ہوا۔ 8ویں محرم الحرام کی مناسبت سے امام بارگاہ گلستان زہرا ایبٹ روڈ میں مجلس اعزا ہوئی۔ علامہ مصطفیٰ مہدی نے فضائل و مصائب اہل بیت بیان کیے۔ مجلس اعزا کے بعد شبیہ ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوا۔ اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، مظلوم کی دنیا میں، مظلوم کی دنیا میں طرفداری نہ ہوتی۔ عزاداروں کی جانب سے جلوس کے تمام رستے نوحہ خوانی کی جاتی رہی۔ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ جامع تلاشی کے بعد سب کو مجلس میں شرکت کرنے کی اجازت دی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ابو بکر شیخ، سٹی 42۔ 8 محرم الحرام کی مناسبت سے شبیہ ذوالجناح کا مرکزی جلوس دربار حسین امام بارگاہ سے برآمد ہوا۔ جلوس کے تمام راستے عزاداروں کا سوز و سلام اور گریہ زاری، سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے۔ شبیہ ذوالجناح کی زیارت اپنے مقررہ راستوں کوچہ الہی بخش، بخاری چوک، لوہاری گیٹ چوک سے ہوتی ہوئی سرکلر روڈ کراس کر کے انارکلی بازار میں داخل ہوئی۔ عزادار جلوس کے تمام راستے گریہ زاری کرتے رہے۔ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران نے بھی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈی آئی جی کا کہنا ہے کہ شہر میں 15,000 پولیس اہلکار جلوسوں اور مجالس کی سیکیورٹی پر تعینات ہیں۔ سیکیورٹی ہم نے ہر جگہ پہ 3 ٹیئر کی ہے، 3 لیئرز میں چیک کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارے ساتھ ایل او ٹی سی کمیونٹی کے والنٹیئرز بھی شامل ہیں، اور ہماری پولیس فورس کی ڈپلائمنٹ ہم نے ہیوی ڈپلائمنٹ کی ہے۔ پلس اس وقت آپ جہاں پہ کھڑے ہیں یہاں پہ دیکھیں گے امن کمیٹی کے لوگ بھی ہیں ہمارے ساتھ، تاجران بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ سب کا تعاون ہے کہ الحمدللہ اب تک سارے ایونٹس بڑا خیر خیریت سے گزرے، اور انشاءاللہ اگلے 2 دن بھی اسی طرح ہم بہترین سیکیورٹی دیں گے۔ جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا پرانی انارکلی تھانے سے ملحقہ پام سٹریٹ داخل ہوا اور بیت الرضا پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ کیمرہ مین احسن جوید اور محمد جنید کے ہمراہ زین مدنی حسینی، سٹی 42۔ امام بارگاہ بلاک سیدہ کرشن نگر میں مجلس اعزا۔ مجلس کے بعد شبیہ ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوا۔ عزادار تمام راستے گریہ زاری کرتے رہے۔ 8 محرم الحرام کی مناسبت سے بلاک سیدہ امام بارگاہ کرشن نگر میں مجلس اعزا ہوئی۔ ذاکر کاظم کیسر مصطفی نے اہل بیت کے قصیدے پڑھے۔ علامہ عرفان اور اسد علی شاکر نے فضائل اور مصائب بیان کیے۔ میرے جد غریب کو پتھروں سے، لاٹھیوں سے، نیزوں سے، بھالوں سے، خنجروں سے، تیروں سے، تلواروں سے مارا گیا۔ حسین سنبھلنے نہ پائے، ذوالجناح سے زمین پر آئے۔ ذوالجناح نے اپنی پیشانی حسین کے خون میں ملی، دوڑا خیموں کی طرف۔ الظلیمہ الظلیمہ من امت قتلت ابن بنت نبیہا، ہائے فریاد، حسین مارے گئے۔ مجلس اعزا کے بعد امام بارگاہ بلاک سیدہ سے شبیہ ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوا۔ عزادار تمام راستے ماتم کرتے رہے۔ جلوس مختلف روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ امام بارگاہ کے اطراف پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ ایس پی سٹی قاضی علی رضا نے بھی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور سیکیورٹی مزید سخت کرنے کے احکامات جاری کیے۔ کلیم اختر، سٹی 42، لاہور۔ ڈیفنس روڈ امام بارگاہ کا شانہ پنجتن پاک علیہ السلام میں 8 محرم الحرام کی مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ ذوالجناح بل من المیدان خالی با ویلا با حسین، ای با خریب ای با حسین، ای با شہید ای با حسین، ای با مظلوم ای با حسین۔ شور ہوا لو خالی آیا، چھوڑ کے زینب کا ماں جایا، باغ کٹی ہے خون میں نہ۔
8 محرم الحرام حضرت عباس کی شہادت کی مناسبت سے حسین ولیج امام بارگاہ میمونہ ممتاز میں مجلس اعزاء کا اہتمام کیا گیا۔ مولانا کلیم عابد رضوی نے فضائل و مصائب اہل بیت بیان کیے۔ اور 10 محرم کو مرکزی جلوس کے روٹ پر بجلی بند نہیں ہوگی، لیسکو نے بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے انتظامات کر لیے۔ مرکزی جلوس کے روٹ پر 4 گرڈ اسٹیشن سے بجلی فراہم کی جائے گی۔ کربلا گام شاہ کے قریب ٹرالی ٹرانسفارمر نصب کر دیا گیا ہے۔ لیسکو نے یوم عاشور کے مرکزی جلوس کے روٹ پر بلا تعطل بجلی فراہمی کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ مرکزی جلوس کے روٹ پر 4 گریڈ اسٹیشن سے بجلی فراہم کی جائے گی، جس کے لیے لیسکو نے 4 گریڈ اسٹیشنز کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنا قرار دے دیا ہے۔ شیڈیول کے مطابق لیسکو کے بھاٹی گیٹ، فورٹ روڈ، آؤٹ فال روڈ، سگیاں اور رواز گارڈن گریڈ اسٹیشن سے بجلی دی جائے گی۔ مرکزی جلوس کے روٹ پر کربلا گام شاہ ٹرالی ٹرانسفارمر نصب کر دیا گیا۔ چیف انجینئر آپریشنز عباس علی نے بتایا کہ یوم عاشور کے جلوس پر 3 شفٹوں میں ملازمین فرائض انجام دیں گے۔ جلوس کے فرنٹ اور بیک سائڈ پر لائن سٹاف فرائض انجام دے گا۔ لیسکو چیف شاہد حیدر کی ہدایت پر خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ 9ویں اور 10ویں محرم پر موبائل سروس دوسری طور پر بند ہوگی۔ لاہور میں بھی سروس بند نہیں ہوگی۔ موبائل سروس صرف جلوس والے علاقوں میں ہی معطل کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ صبح 8 سے رات 10 بجے تک جزوی سروس بند رہے گی۔ دوسری جانب لاہور ڈبل ڈیکر سائٹ سینگ بس ٹرمینل قذافی اسٹیڈیم 9ویں اور 10ویں محرم کو بند رہے گا۔ اور 10ویں محرم الحرام پر کسی بھی شہر میں مکمل طور پر موبائل سروس معطل نہیں کی جائے گی۔ موبائل سروس صرف جلوس اور مجالس والے علاقوں میں ہی معطل کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ صبح 8 سے رات 10 بجے تک جزوی سروس بند رہے گی۔ صوبائی وزیر سلمان رفیق نے کہا کہ حساس مقامات پر جزوی طور پر سروس بند ہوگی۔ لاہور ڈبل ڈیکر سائٹ سینگ بس ٹرمینل قذافی اسٹیڈیم 9ویں اور 10ویں محرم کو بند رہے گا۔ کسی بھی قسم کے مسائل سے بچنے کے لیے ٹرمینل کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ شہر میں 9 اور 10 محرم الحرام کو سینما گھر بند رہیں گے۔ ضلعی انتظامیہ نے سینما گھر بند رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سولر سسٹم کے بائی ڈائریکشنل گرین میٹرز پر پابندی ختم۔ ڈائریکٹر کسٹمر سروسز لیسکو سرور مغل نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 15 اکتوبر تک عارضی بائی ڈائریکشنل گرین میٹر نصب کرنے کی اجازت۔ صارفین کو بائی ڈائریکشنل گرین میٹر کا NOC دینے کی ہدایت۔ سولر سسٹم کے بائی ڈائریکشنل گرین میٹرز پر پابندی ختم کر دی گئی۔ ڈائریکٹر کسٹمر سروسز لیسکو سرور مغل نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بائی ڈائریکشنل گرین میٹر نصب کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ صارفین کو بائی ڈائریکشنل گرین میٹر کا NOC دیا جائے۔ واضح رہے کہ لیسکو نے 1 جولائی سے گرین کی بجائے AMI میٹرز لگانے کا حکم دیا تھا، تاہم AMI میٹرز کے نوٹیفیکیشن پر قیمتوں میں ہوش شبہ اضافہ ہوا۔ اس ساتھ کمپنیوں کے پاس اسٹاک کی کمی کی وجہ سے میٹرز کی فراہمی بھی ناممکن ہو رہی تھی۔ سرکاری کالجز میں بہتر سہولیات کی فراہمی کا منصوبہ۔ محکمہ تعلیم کا ایک ہی کالج میں 3 سال سے زائد تعینات پرنسپلز کو تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ DPI کالجز نے لسٹوں کی تیاری شروع کر دی، جبکہ سرکاری کالجز میں IT اور AI لیبز قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے 3 ارب 50 کروڑ روپے کا فنڈ طلب کر لیا۔ کالجز میں بہتر تعلیمی سہولیات کی فراہمی کے لیے محکمہ ہائر ایجوکیشن نے ایک ہی کالج میں 3 سال سے زائد تعینات پرنسپلز کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لاہور سمیت صوبے بھر کے کالجز کے پرنسپلز کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ DPI کالجز آفس نے فہرستوں کی تیاری شروع کر دی ہے۔ دوسری جانب پنجاب کے 75 سرکاری کالجز میں IT اور AI لیبز قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے لیے محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب نے 3 ارب 50 کروڑ روپے کا فنڈ مانگ لیا ہے۔ لاہور اور پنجاب کے 75 کالجز میں IT اور AI لیبز بنائی جائیں گی۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے حکومت سے فنڈز کے اجرا کی منظوری طلب کر لی ہے۔ حکام کے مطابق کالجز میں IT اور AI لیبز کے قیام کے لیے فرنیچر، کمپیوٹر اور دیگر ضروری سامان خریدا جائے گا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب کے حکام کے مطابق PC1 تیار کر لیا گیا ہے، جلد PND بورڈ کو منظوری کے لیے ارسال کیا جائے گا۔